الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی اہم اور فضیلت والی سورت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کے متعلق گزارشات۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ارشاد ربانی ہوا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری زمین زلزلے کی شدت سے ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ نکال باہر کرے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے اس کا حکم دیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ مختلف احوال میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کا صلہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کا عذاب دیکھے گا۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا منظر بیان کیا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس پر گفتگو کریں، پہلے اس کی فضیلت احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اذا زلزلت الارض زلزالہا یعنی یہ سورت پڑھی وہ نصف قرآن کے برابر ہیں۔ جس نے قل ہو اللہ احد پڑھی وہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جس نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی وہ ربع قرآن کے برابر ہے۔ اس حدیث کو سنن ترمذی نے بیان کیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا ذوات الف لام را، مثلا الف لام میم را، یہاں سے 3 سورتیں پڑھو۔ اس شخص نے کہا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے، میری زبان موٹی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ذوات حامیم، یہاں سے 3 سورتیں پڑھو۔ اس نے پھر پہلی بات دہرائی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی سورت جامع پڑھائیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ سورت یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پڑھائی۔ حتیٰ کہ اس کو پڑھا کر آپ فارغ ہوئے تو اس نے کہا
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث کو سنن ابو داؤد، مسند احمد اور سنن الکبریٰ للنسائی، ان تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کی فضیلت کتنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے یہ سورت پڑھی یہ نصف قرآن کے برابر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ مبارک اور مقدس سورت ہر روز پڑھیں، بار بار پڑھیں، تاکہ ہمیں کم سے کم نصف قرآن کا ثواب حدیث کی روشنی میں جو سرکار نے بتایا ہے ہمیں ملے، اور یقیناً ملے گا۔ تو اس سورت کو اگر کوئی اپنا معمول بنا لے، مستقل پڑھتا رہے، بار بار پڑھے، روزانہ پڑھے، یا روزانہ کسی ایک نماز کے بعد اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی رب کی رحمت سے امید ہے کہ نصف قرآن کے برابر ثواب اس کو یقیناً ملے گا، ضرور ملے گا۔ اب آئیے ذرا سا اس پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں 8 آیتیں رکھیں، 8 آیات اس میں موجود ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں قیامت کی کیفیت کو بیان کیا، اس کے بعد لوگوں کے احوال بیان کیے، پھر نیکی اور بدی پر جزا اور سزا اس کا بیان کیا۔ یہ تمام چیزیں اس سورت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ قیامت کی کیفیت، قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، یعنی زلزلے کی شدت سے زمین ہلے گی۔ آپ دیکھتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو کیسی سے کیسی بڑی عمارت ہو وہ ہل جاتی ہے، کیونکہ ساری چیزیں زمین پر ہیں نا۔ جتنی عمارتیں ہیں سب زمین پر، جتنی دکان سب زمین پر، جتنے مکان سب زمین پر، جتنے باغات سب زمین پر، جتنی بھی چیزیں ہیں سب زمین پر ہیں۔ بھئی ہم نے مکان بنائے نا، اگر زمین نہ ہوتی تو مکان کیسے بنتے؟ زمین نہ ہوتی تو دکانیں کیسے بنتی؟ زمین نہ ہوتی تو پورا شہر، پورا ملک، پوری دنیا یہ کیسے آباد ہوتی؟ تو یہ سب زمین پر۔ تو جس پر یہ چیزیں موجود ہیں جب وہی ہلنے لگے تب کیا ہوگا؟ یقیناً وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گر جائیں گی۔ یعنی بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا جب زلزلہ آتا ہے زمین ہلتی ہے، عمارتیں ہلنا شروع ہوتی، زمین پھٹتی ہے، عمارتیں اس کے اندر چلی جاتی۔ 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں، دیکھتے ہی دیکھتے بڑی سے بڑی عمارت سب زمین کے اندر، بڑی بڑی دکانیں، مکانات زمین کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین پر ہیں۔ اس کی مثال یہ سمجھے کہ جیسے یہ ٹیبل ہے، اس پہ آپ کتنی بھی چیزیں رکھ دیں، لیکن جب یہ ہلے گی تو ساری چیزیں ہلیں، وہ اسی کے اوپر ہے نا۔ اور زمین میں کتنی آپ گہری بنیاد کھود دیں، جب زمین پھٹتی ہے سب چیزیں اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں کسی کو دخل نہیں۔ جب یہ زلزلہ آتا ہے نا، سائنس نے آج کتنی ترقی کر لی، لیکن سائنس کا کوئی آلہ ایسا نہیں کہ جو زلزلہ آنے سے پہلے متنبع کر دے کہ زلزلہ آ رہا ہے، اس شہر میں آئے گا، اس جگہ آئے گا، اتنے علاقے میں آئے گا، اس شہر میں آئے گا۔ اس کا تعین، وقت کا تعین، اس کی مقدار، اس کے آنے کی رفتار کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب زلزلہ آیا، زمین ہلی، عمارتیں ہلیں، زمین کے اندر چلی گئیں، مکانات گر گئے، ٹوٹ گئے، لوگ بہت سے اسی میں ہلاک ہو گئے۔ جب وہ زلزلہ رک گیا تب یہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی اتنی رفتار سے زلزلہ آیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں نا اخبارات میں آتا ہے، خبروں میں آتا ہے، مختلف چینل پر، کہ یہ فلاں علاقے میں یا فلاں شہر میں یا فلاں ملک میں جو زلزلہ آیا تھا اس کی رفتار یہ ہے۔ نہ تو ہمارے پاس کوئی ایسا انتظام ہے کہ آنے سے پہلے بتا دیا جائے کہ آ رہا ہے، اتنی رفتار سے آ رہا ہے اور اتنے حصے میں آئے گا، اس کے علاوہ نہیں آئے گا۔
اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں. جیسے سیلاب آ رہا ہے، آپ اس کو روکنے کے کوئی نہ کوئی انتظام آپ کریں. لیکن زلزلہ ایسی چیز ہے کہ جو منٹوں سیکنڈوں میں آتا ہے، اور عمارتیں، مکانات، دکان، باغات، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب زمین کے اندر چلی جاتی. یعنی انسان کی عاجزی کا یہ حال ہے، اس کی معذوری کا یہ حال ہے، اس کی مجبوری کا یہ حال ہے کہ جب زلزلہ آئے کتنی ہی ترقی وہ کر لے، اس کو روکنے کا اس کے پاس کوئی انتظام نہیں، اور آنے سے پہلے وہ بتا بھی نہیں سکتا کہ آ رہا ہے. بہت سے علاقوں میں بہت سے سائنسدانوں نے بتایا بھی یہ فلاں جگہ آئے گا، فلاں جگہ آئے گا، لیکن جب آیا، جس رفتار سے آیا، جن علاقوں کو تباہ کیا، جن جگہوں کو تباہ کیا، جن عمارتوں، دکانوں، مکانوں کو تباہ کیا، اس کو بتانے کا کوئی انتظام نہیں. خیر، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیت میں جو قیامت کا حال بیان کر رہا ہے کہ جب قیامت ہوگی تب کیا ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین، پوری زمین، یہ نہیں کہ نصف زمین، آدھی زمین یا پونی زمین، پوری زمین، جتنی بھی زمین، قرآن کہتا ہے جب پوری زمین زلزلے کی شدت سے ہلا دی جائے گی. اب غور کرو کہ جب پوری زمین زلزلے کی شدت سے ہلا دی جائے تو پھر کیا ہوگا. پوری دنیا میں جتنی عمارتیں ہیں، جتنے مکانات ہیں، جتنی دکانیں ہیں، یہ سب کے سب تباہ ہوں، سب گر جائیں گی، مٹ جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے، اس وقت زمین زبردست زلزلے سے ہلے گی. یعنی زمین میں ایک عجیب ہجان، ایک زلزلہ پیدا ہوگا جس سے ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، الٹ پلٹ ہو جائے گی. ظاہر ہے جس زمین پر یہ چیزیں قائم ہیں، جب زمین ہلنے لگے گی، عمارتیں گر جائیں گی، مکانات، دکانیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب الٹ پلٹ تہس نہس ہو جائیں گی. یہ قیامت کا منظر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قرآن کہتا ہے زمین اپنا تمام بوجھ باہر نکال دے گی. جو زمین کا بوجھ ہے نا اس کے اندر، وہ سب باہر نکال دے گی. زلزلہ آئے گا، عمارتیں ہلیں گی، گریں گی، تباہی ہوگی، ہر چیز الٹ پلٹ ہوگی، تہس نہس ہوگی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ نکال باہر کرے گی. اچھا، زمین کا بوجھ کیا ہے؟ آئیے دیکھیں حدیث شریف کی روشنی میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سونے چاندی کے ستونوں کی مثل زمین اپنے جگر کے ٹکڑے اگل دے گی. سونے چاندی کے ستونوں کی مثل. اچھا، جب زمین اگلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ قاتل ان کو دیکھ کر کہے گا انہی کی وجہ سے میں نے قتل کیا. رشتے توڑنے والا کہے گا انہی کی وجہ سے میں نے رشتے توڑے. چور ان کو دیکھ کر کہے گا انہی کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا. پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی بھی اس میں سے کچھ نہیں لے گا. صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، یہ حدیث شریف ان دو میں موجود ہے، دیگر کتب میں بھی ہوگی. اب آپ غور کریں، زمین اپنا بوجھ نکال باہر کرے. سرکار نے فرمایا سونے چاندی کے ستونوں کی مثل زمین اپنا بوجھ نکال باہر کرے. اب دیکھیں، سونا چاندی ایک دھات ہے نا. انسان کے اندر ایک چیز ہے لالچ، ہرس، ہوس. اگر اسے سونا مل جائے، سب سے قیمتی دھات ہے، سب سے مہنگی ہے، سب سے قیمتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں لے لوں. روایت میں آتا ہے کہ جنگل سے 3 دوست گزر رہے تھے تو ان کو سونا مل گیا. انہوں نے دیکھا کہ سونا ہے، کافی مقدار میں ہے، سونا انہوں نے اٹھا لیا. ہم ایسا کرتے ہیں کہ تینوں مل کر آپس میں
تقسیم کر لیتے. اب ظاہر ہے جب 3 ہیں تو اس کے 3 حصے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب ان کو بھوک لگی تو ان 2 نے ایک سے کہا، یعنی تیسرے سے کہا ایسا کرو کہ بازار سے کچھ کھانا لے آؤ. جنگل میں تھے نا، اس کو پیسے دیے کھانا لے آؤ. کھانا جب آئے گا ہم مل کر کھانا کھائیں گے، اس کے بعد اس سونے کے 3 حصے کریں گے، تینوں میں تقسیم ہو جائے گا. وہ چلا گیا. جب وہ گیا تو ان دونوں کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی، ہوس پیدا ہو گئی. پہلے تو یہ تھا کہ اس کے 3 حصے کریں گے. اب ان 2 نے آپس میں گفتگو کی کہ یار یہ 3 حصے جو کریں گے تو اس میں تو سونا کم ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ نہ ملے اور ملے تو بہت ہی کم ملے. 3 حصوں میں تو بہت کم ہوگا. ایسا کیوں نہ کریں کہ 2 حصے ہو جائیں اس سونے کے، آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیں. اور تیسرا شخص جو ہے جب یہ کھانا لے کر آئے ہم دونوں اچانک اس پر حملہ کریں اور اسے قتل کر دیں. جب وہ مر جائے گا پھر ہم 2 رہ جائیں گے اور ہم دونوں 2 حصے کریں گے، آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لوں. انہوں نے کہا ٹھیک. اب انہوں نے یہاں یہ کام کیا. ادھر جو گیا ہوا تھا کھانا لینے کے لیے، اس نے کیا کیا، اس کے دل میں بھی بے ایمانی پیدا ہوئی. اس نے کہا کہ یہ سارا کا سارا میں کیوں نہ لے لوں. وہ ان سے بھی زیادہ ہوس پرست، لالچ اس کے اندر، طمع ان سب دونوں سے زیادہ تھی. اس نے کیا کیا کہ کھانے میں زہر ملا دیا. جب میں کھانا لے کر جاؤں گا ان سے کہوں گا کہ تم لوگ کھانا کھا لو، میں کھا کر آ گیا. یہ لوگ کھانا کھائیں گے، کھاتے ہی مر جائیں گے، پورا کا پورا سونا مجھے مل جائے گا. اب آپ دیکھیں انسان کی حرص، ہوس. پہلے 3 حصے ہونے تھے، 2 کے دل میں لالچ پیدا ہوئی، آدھا آدھا کرنے پر اتفاق ہوا، تیسرے کو مارنے کا منصوبہ بنایا. تیسرا جو تھا وہ ان سے زیادہ ہوس پرست تھا، اس نے کہا میں سارا لے لوں، اس نے کھانے میں زہر ملا دی. اب ہوا کیا، جب وہ کھانا لے کر پلٹا، جیسے ہی وہ ان کے قریب آیا دونوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کو ختم کر دیا. جب وہ مر گیا اب انہوں نے کہا چلو بھائی اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھائیں، اس کے بعد سونا تقسیم کریں گے. یہ بیٹھ گئے، انہوں نے کھانا کھایا، کھانے میں زہر ملا ہوا تھا. جیسے ہی کھایا دونوں اسی وقت مر گئے. اب کیفیت کیا تھی، سونا بیچ میں پڑا تھا، 3 لاشیں اس کے چاروں طرف پڑی تھیں. ایک اللہ کا ولی وہاں سے گزرا، اس نے کہا یہ ہے لالچ کا انجام، یہ ہے لالچ کا انجام. اگر آپس میں تقسیم کر لیتے، ایک ایک حصہ تینوں کو مل جاتا، 3 حصے. انہوں نے ہوس کی، وہ ان سے زیادہ ہوس پرست تھا، اس نے ان سے زیادہ کی. انہوں نے آدھا آدھا کرنا چاہا، اس نے پورا لینا چاہا. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جب لالچ پیدا ہو جائے نا، حرص، ہوس، طمع، تو یہ چیز انسان کو برباد کر دیتی، اور اس سے جو چیز ملنے والی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی لالچ، طمع، حرص، ہوس ان چیزوں کو اپنے قریب آنے نہ دے. لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، جو ملنے والی چیز ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی. انسان کہتا ہے حل میں مزید، حل میں مزید، اور مجھے ملے اور مجھے ملے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، جو کچھ ملنے والا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا. تو اس لیے کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے. اب آئیے آگے دیکھیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کر دے گی. اب زمین کی خبریں کیا ہیں، زمین کون سی خبریں بیان کرے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ زمین کیا خبر دے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بہتر جانتے.
آپ نے فرمایا زمین خبر دے گی. کیا خبر دے گی؟ یہ کہ ہر بندے اور بندی کے متعلق یہ بتائے گی کہ اس نے فلاں دن زمین کی پشت پر یہ کام کیا تھا، اچھا یا برا، جو بھی کام اس نے کیا. اب آپ ذرا سا غور کریں کہ کتنی اہم اور کتنی خطرناک بات ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے نا زمین پر، نیکی کرتا ہے تو زمین پر، بدی زمین پر، گناہ زمین پر، اچھا کام زمین پر، برا کام زمین پر، نیکی بدی اچھے برے اعمال سب زمین پر. ظاہر زمین پر رہتا ہے، زمین پر چلتا ہے، زمین پر کھاتا پیتا ہے، تو جو اعمال کرتا ہے وہ زمین پر. یومئذ تحدث اخبارہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زمین خبریں دے گی فلاں بندے اور بندی نے اس دن، یعنی وہ دن بھی بتائے گی کہ زمین کی پشت پر یہ کام کیا تھا. اب کیا کام کیا تھا؟ اگر غلط کام ہے تو وہ کہے گی میرے اوپر زنا کیا تھا، میرے اوپر سود کھایا تھا، سود لیا دیا تھا، شراب خوری کی تھی، چوری کی تھی، دھوکہ دیا تھا، ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی. اور اگر نیک آدمی ہے تو کہے گی زمین کہ میرے اوپر اس نے نماز پڑھی تھی، درود پڑھا تھا، تلاوت قرآن کی تھی، جہاد کیا تھا، بیوہ و یتیموں کی مدد کی تھی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. تمام چیزیں بیان کرے، یعنی اچھے اور برے عمل جتنے بھی ہیں. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبریں بیان کرے. اب ایک بات قابل غور ہے، ایک عدالت ہے دنیا کی اور ایک عدالت ہے آخرت کی. زمین خبریں کب بیان کرے گی؟ آخرت میں، دنیا میں نہیں. دنیا کی عدالت میں آپ رشوت دے کر، پیسے دے کر چھوٹ جاتے ہیں، وکیل بک جاتے ہیں، جج بک جاتے ہیں، گواہ بک جاتے ہیں. لوگ پیسے لے کر گواہی دیتے، جھوٹی گواہی. اور اگر کوئی پیسے نہ لے کہ نہیں، وہ کہے کہ میں بالکل سچی گواہی دوں گا، تو مقدمے سے پہلے ہی اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی ختم کر دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے اور ہمارے مشاہدے میں ہیں. اچھا، یہ تو دنیاوی عدالت، پیسے دے کر آپ چھٹ گئے، مقدمہ کسی کے خلاف جا رہا ہے، لیکن جب آخری تاریخ ہوئی پتہ چلا کہ جج نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، باعزت بری ہو گیا. یہ دنیا کی عدالت کا حال ہے. لیکن ایک آخرت کی عدالت ہے، وہ ایسی عظیم الشان عدالت ہے جہاں پر نہ رشوت چلتی ہے، نہ پیسہ چلتا ہے، نہ کوئی چیز چلتی ہے. وہاں کے گواہ بھی بڑے خطرناک ہیں. گواہ کیا ہوں گے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پیر کلام کریں گے. ہاتھ کلام کریں گے مولا میرے ذریعے اس نے غلط کام کیا تھا، پیر کلام کریں گے مولا میرے ذریعے فلاں مقام کی طرف چل کر گیا تھا. اب بتاؤ، زبان جو آج بول رہی ہے اس دن خاموش، اور ہاتھ پیر جو آج خاموش ہیں اس دن ان کو قوت گویائی عطا کر دی جائے. اب اگر کوئی کہے کہ جی یہ ہاتھ تو گوشت ہے، یہ پیر تو گوشت ہے، یہ گوشت کیسے بولے گا؟ تو ذرا سا غور کرو، یہ زبان جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا، اتنا سا. جو خدا اس گوشت کے لوتھڑے کو قوت گویائی دے سکتا ہے، وہ ہاتھوں اور پیروں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ یقیناً اس کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں، ان کے ہاتھ اور پیر کلام کریں گے. ذرا سا غور کیجیے، ہماری زبان بند ہوگی، ہمارے ہاتھ اور پیر خالق کائنات کی عدالت میں گواہی دے رہے ہوں گے. اگر اچھا کام ہے تو اچھے کام کی، یعنی اعمال اگر نیک ہیں تو ان کی گواہی، مولا میرے ذریعے اس نے صدقات و خیرات کیا تھا، میرے ذریعے اس نے فلاں کے سر پر، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، شفقت کا ہاتھ رکھا تھا، فلاں کی مدد کی تھی. پیر کہیں گے میرے ذریعے مسجد کی طرف چل کر گیا تھا، میرے ذریعے یہ خانقاہ کی طرف چل کر گیا تھا، میرے ذریعے یہ میدان جہاد کی طرف چل کر گیا تھا، میرے ذریعے یہ فلاں مقام کی طرف نیکی کرنے کے لیے گیا تھا. یہ ساری خبریں بیان کی جائیں گی. اور اگر خدا نخواستہ اعمال بد ہیں تو پھر ذرا سا سوچیں، پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی؟
انکار کی گنجائش نہیں، زبان تو بول ہی نہیں سکتی، زبان بند ہے، مہر لگا دی گئی، ہاتھ اور پیر کلام کر رہے ہیں۔ 3 گواہ، ہاتھ اور پیر، اور تیسرے زمین، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبریں دے رہی ہے، ہاتھ اور پیر کلام کر رہے ہیں، زبان جو بولتی ہے وہ بند ہو چکی ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ خالق کائنات ان تمام گواہوں کی موجودگی میں اب اگر فیصلہ کرے تو کیا ہوگا؟ گواہ تو مستند ہیں، اور وہ گواہ بھی وہ ہیں کہ جنہیں خریدا نہیں جا سکتا، گواہ بھی وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن ہی بولیں گے، گواہ بھی وہ ہیں جو رب کے حکم سے بولیں گے، تو پھر انکار کی کوئی گنجائش ہو؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، قیامت کے اس مواخذے سے بچنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال، افعال و کردار کو درست کر لیں۔ جب یہاں پر اعمال درست ہوں گے تو ہاتھ اور پیر وہی گواہی دیں گے۔ جب اس زمین پر کسی کا حق کھایا نہیں ہوگا، امانت میں خیانت نہیں کی گئی ہوگی، بیواؤں یتیموں کا مال غصب نہیں کیا ہوگا، بلکہ ان کے مال کی حفاظت کی ہوگی، امانت میں خیانت نہیں، امانت اس کے اہل تک پہنچائی ہوگی، جب یہ سارے نیک کام ہوں گے تو آپ سمجھیں یہی خبریں زمین دے گی اور یہی گواہی ہاتھ اور پیر دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا ہی میں اپنے اعمال و افعال و کردار کو درست کر لیں، تاکہ قیامت کے دن ان تمام چیزوں سے ہم بچ جائیں، اس شرمندگی سے ہم بچ جائیں۔ اب آئیے آگے دیکھیں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اللہ فرماتا ہے اس دن لوگ مختلف احوال میں لوٹائے جائیں گے، انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا۔ جو نیکوکار ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ کہے گا میں نے گناہوں کو ترک کیوں نہیں کیا۔ یعنی اس وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہوں گے، کاش ہم زیادہ نیکیاں کر لیتے، ہمیں اتنا وقت ملا تھا ہم نے کم نیکیاں کی۔ اور جو گناہ گار ہے وہ کہے گا کاش میں نے گناہوں کو ترک کر دیا ہوتا، میں نے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا ہوتا، میں نے بھی نیک عمل کیے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب اپنے احوال پر لوٹائے جائیں گے، ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو وہ دیکھے گا، یعنی اس کا صلہ ملے گا، اور ایک ذرہ برابر بدی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، اس کا بھی صلہ اس کو ملے گا، جو کچھ اس نے کیا۔ تو یہ سورہ مبارکہ انسان کے ضمیر کو، اس کے قلب کو، اس کے ذہن کو ہلا رہی ہے، جھنجھوڑ رہی ہے، بتا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، اے غافل انسان، قیامت کے اس مواخذے سے بچنے کے لیے آج اپنے اعمال و افعال و کردار کو درست کر لو، تاکہ قیامت کے دن تم اس عظیم عدالت میں، جس میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا، جہاں ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، جہاں زمین گواہی دے گی، جہاں تمہاری زبان بند ہوگی، تم بول نہیں سکتے ہوگے، لیکن تمہارے ہاتھ اور پیر بول رہے ہوں، گواہی دے رہے ہوں۔ اس مواخذے سے، اس عدالت سے بچنے کے لیے آج اس دنیا میں نیک عمل کرو، اور اس کے بعد بے فکر ہو جاؤ، اور سوچ لو کہ تمہارے ہاتھ بھی اچھی گواہی دیں، تمہارے پیر بھی اچھی گواہی دیں، اور وہ زمین جو اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی میرے اوپر فلاں بندی اور بندے نے کیا کیا، وہ اچھی خبریں دے۔ وہ خبریں یہ دے کہ میرے اوپر مولا اس نے نماز پڑھی تھی، اس نے درود پڑھا تھا، تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھتا تھا، میرے اوپر اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نیک اعمال کی۔ تو جب ہم اس طرح کریں گے انشاءاللہ تعالی قیامت کے اس مواخذے سے ہم بچ جائیں گے۔ دنیا دارالعمل ہے، ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں عمل کریں، کیونکہ دنیا اور آخرت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہاں پر اگر عمل نیک ہے تو جزا ہے، اور عمل بد ہے تو سزا ہے۔
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی، جو یہاں پر تم بوگے وہی وہاں پر کاٹ لو گے۔ تو یہاں سے نیک اعمال کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرتے رہو، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہی کرو، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو روزانہ بار بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔